السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی شفیع نقشبندی صاحب سے ایک سوال ہے، کیا قرآن و حدیث میں اہل قبور اولیاء سے مدد مانگنے کا ثبوت ہے یا اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت ہے؟ سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ناچیز حقیر و فقیر محمد شفیع نقشبندی القادری، کامل حدیث جامع نظامیہ، متوطن شہر ہاسپیٹ، ضلع بلاری، کرناٹک۔ میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب انوار الاسلام چینل میں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے پرزور گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل انوار الاسلام کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کا بٹن دبائیے اور واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام میں خوب پھیلائیں تاکہ ہماری حق بات کو اور ہماری سچائی کو دوسروں تک پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحابہ المہدیین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وفی مقام آخر قال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سائل نے سوال کیا، آپ نے سنا ہوگا کہ سائل نے یہ سوال کیا، کیا قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں اہل قبور اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ثبوت ملتا ہے؟ سائل کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی قرآن کی آیت، کوئی ایک ایسی حدیث جس میں اللہ کا حکم ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو کہ آپ اہل قبور کے پاس جائیں، قبر والوں کے پاس جائیں اور قبر والے اولیاء اللہ سے مدد مانگیں۔ یہ ایسا کہیں اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ یہ سائل نے سوال کیا۔ ماشاءاللہ اس سائل نے بہت اچھا سوال کیا۔ الحمدللہ ہم آپ کو پھر جو بات حق ہے، جو بات سچائی ہے، انشاءاللہ اسی حق بات کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں تو کھلا ارشاد فرمایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور یہ دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا گیا کہ اے رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ بھی مجھ سے میری عبادت کریں اور مجھی سے مدد مانگیں۔ لہٰذا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ ثابت ہوا کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح کہیں اللہ کا حکم قرآن پاک میں ایسا نہیں آیا کہ قبر والوں کے پاس جاؤ، درگاہ شریف جاؤ اور اولیاء کے مزارات کے پاس جائیں اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کا ایسا کہیں حکم قرآن پاک میں اللہ نے نہیں فرمایا۔ آپ قرآن پاک کے 30 پارے جتنے سورے ہیں اور 6666 آیتیں ہیں، آپ اتنے ہزار آیتوں میں خوب تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم اور ذکر ملتا ہے، مگر اہل قبور قبر والوں سے
مدد مانگنے کا کہیں ثبوت اور کہیں حکم ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم علماء اہل سنت والجماعت نے اس کو جائز کا فتویٰ دیا ہے، مگر جائز کا فتویٰ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ سائل نے سوال کیا، کوئی ایسی آیت ہے کہ جس سے قبر والوں سے مانگی جائے، مدد مانگی جائے؟ جیسا کہ آپ سارے زمانے میں دیکھتے ہیں، بہت سے مرد عورت جب کبھی تکلیف آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو کسی درگاہ شریف جاتے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رو کر وہ قبر والوں سے، اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کیا یہ ایسا اللہ کا حکم ہے؟ کوئی بچے مانگتے ہیں، کوئی نوکری مانگتے ہیں، کوئی ساس کا منہ بند کرنے کی بھیک مانگتے ہیں، کوئی ساس بہو کا منہ بند کرنے کی بھیک مانگتے ہیں، کوئی بیماری کی شفا کے لیے ان سے بھیک مانگتے ہیں۔ تو کیا یہ اس طرح سے مانگنا قرآن پاک میں واقعی اس کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ واقعی سائل نے اچھا سوال کیا۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ صحیح حدیث بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح سے واقعہ نقل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری دنیا میں سب سے زیادہ پریشانی، تکلیف، مصیبتیں انبیاء کو آئے ہیں، پیغمبروں کو مصیبتیں سب سے زیادہ آئے ہیں، اور انبیاء و مرسلین میں سب سے زیادہ اگر پریشانی، تکلیف اگر آئی ہے تو مجھے آئی ہے۔ جب مجھے کوئی حد سے زیادہ تکلیف اور پریشانی آ جاتی تو پھر میں اچھی طرح سے وضو کرتا اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھتا اور سجدے میں سر رکھ کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ تسبیح پڑھ کر خوب گڑ گڑا کر میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ جب میں سجدے میں سر رکھ کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی تسبیح پڑھ کر اللہ سے مدد مانگتا ہوں تو الحمدللہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرما دیتا ہے اور ساری تکلیف مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو آئیے عزیزان گرامی، اگر کوئی کسی کو پریشانی یا تکلیف اگر آ جائے یا بیماری آ جائے یا بلائیں لگ جائے تو ہم پر فرض ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں۔ آپ دیکھیے، آپ کیسے بھی کتنی بھی بڑی پریشانی رہے، کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، آپ اچھی طرح سے وضو کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھیں، اور جو سرکار نے سجدے میں سر رکھ کر جو تسبیح پڑھی ہے وہ تسبیح پڑھتے رہیے اور خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن جیسا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اس طرح سے اہل قبور، قبر والوں سے، چاہے وہ اولیاء ہو یا اصفیاء ہو، صوفیاء ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی درگاہ شریف جا کر کے اولیاء سے مدد مانگنے کا قرآن پاک میں ایسا تو کہیں حکم نہیں۔ میں نے قرآن پاک کو بہت مرتبہ پڑھا ترجمے کے ساتھ، شاید ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ہٹ کر بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، علماء اہل سنت موجود ہیں، شاید ان کے پاس اگر کوئی ایسی قرآن کی آیت ہے، جیسا اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہے ویسا اہل قبور سے، اولیاء سے مدد مانگنے کا حکم اگر کہیں آیت میں ذکر ملتا ہے تو ہم تک پہنچائیے تاکہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں اور آپ کے ہم احسان مند ہو سکے۔ اور دوسری بات، حدیث پاک میں بھی کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا کہ اے صحابہ جب کبھی مصیبت آ جائے تو قبروں کے پاس جاؤ اور قبر والوں سے مدد مانگے اور وہ قبر کے اندر رہ کر تمہاری مشکلات کو حل کر دیں گے۔ ایسا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم
حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ہم علماء اہل سنت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، وہ جائز ہونے کی وجہ سے ہم نے اولیاء سے مدد مانگنے کو جائز قرار دیا۔ لیکن بعض دیوبندی اور اہل حدیث وہابی علماء اس کو شرک اور کفر بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والوں کو کفر اور شرک کہنے والوں کان کھول کر سن لے، اگر کوئی اولیاء اللہ کو اللہ سمجھ کر مدد مانگتا ہے تو بے شک وہ کافر اور مشرک ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ لیکن کوئی مسلمان جب درگاہ شریف جاتا ہے تو زیارت کرتا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اگر کوئی جاہل آدمی اولیاء سے اگر مدد مانگ لے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگتے وقت اس کی نیت کیا تھی۔ کیا اولیاء اللہ بزرگان دین کو اس نے اللہ مانا ہے یا خدا مانا ہے؟ خدا سمجھ کر، اللہ سمجھ کر اگر اولیاء سے اگر مدد مانگتا ہے تو بے شک وہ کافر و مشرک ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ لیکن جب اولیاء کو اللہ کے اولیاء، اللہ کے بندے سمجھ کر مدد طلب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اہل قبور، قبر میں رہنے والے، مزاروں کے اندر رہنے والے اولیاء اللہ یہ اللہ کی مدد لے کر ہماری مدد کر سکتے ہیں اور اللہ کے بغیر یہ مدد نہیں کر سکتے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، یہ سوچ و فکر ہے، تو پھر اس پہ کفر و شرک کا فتویٰ لگانا یہ سراسر غلط ہے۔ کیونکہ شرک اس وقت ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو، چاہے نبی کو ہو، رسول کو ہو، یا کسی ولی کو، یا غوث پاک کو، یا غریب نواز کو، کسی بھی ولی کو خدا سمجھتے ہیں۔ خدا سمجھ کر ان سے اگر مدد مانگی جائے تو جب شرک ہوتا ہے، وہ خدا تو نہیں سمجھا، ہاں اگر خدا کے جیسا سمجھا طاقت میں، جیسے اللہ کی طاقت ہے ویسے اولیاء اللہ بزرگان دین کی بھی طاقت ویسے ہی ہے، جیسے اللہ کی طاقت ہے بالکل اللہ کے برابر رسول اللہ کی طاقت ہے، تو رسول اللہ کی طاقت میں اللہ کی طاقت میں کچھ بھی فرق نہیں، دونوں برابر ہے۔ اگر ایسا برابری کا عقیدہ رکھتا ہے تو جب بھی وہ کافر ہے اور مشرک ہے اور جہنمی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ لیکن الحمدللہ جتنے بھی سنی ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا جاہل بھی کیوں نہ رہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو کسی نبی اور رسول کو، کسی ولی کو خدا سمجھ کے نہیں مانگا، خدا سمجھ کے مدد نہیں مانگا۔ جب خدا سمجھ کے نہیں مانگا یا خدا کے جیسا، خدا کے برابر جیسا نہیں سمجھا تو وہ کافر اور مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا دیوبندی اور اہل حدیث علماء کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کس پہ کیا حکم لگا رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حق کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ کہیے آپ جیسا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم ہے ویسا قبر والوں سے مانگنے کا حکم کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا، اور نہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ثابت ہے، نہ صحابہ کا اجماع ہے، نہ تابعین کا اجماع ہے۔ جس مسئلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، حکم صادر فرما دے، تو یا تو فرض بن جائے گا یا تو واجب بن جائے گا۔ تو ہم علماء اہل سنت نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ نے قرآن میں قبر والوں سے مدد مانگنے کا حکم فرمایا ہے، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، کبھی ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ جب دعویٰ کیا ہی نہیں تو ہم پہ اعتراض کرنا اور ہم پہ کفر شرک کے فتوے لگانا یہ سراسر غلط ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، واقعی اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ آج کل بعض جاہل سنی حضرات درگاہوں شریف میں جا کر ان کا طواف کرنا اور ان کو سجدہ کرنا اور رو رو کر گڑ گڑا کر قبر والوں سے مدد مانگنا یہ جاہلوں کا طریقہ رہا، مگر غلط طریقے سے مانگ رہے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے جس بزرگ کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں
اس بزرگ کا وسیلہ لے کر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ جو اہل بیت اطہار، صحابہ کرام یا اولیاء اللہ کا وسیلہ لے کر جو اللہ سے مدد مانگی جائے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس کی دعا جلد قبول ہو سکتی ہے۔ ہمارا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ حق بات کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، لہٰذا آپ ہماری اس ویڈیو کو دور دور تک پہنچائیے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیو آپ تک آ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا پروردگارہ اپنے حبیب پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے طفیل میں مولا ہم کو صحیح حق کو سمجھنے اور قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرش سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبارک علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔